تو آپ نے مکر کیسے کہا؟ اگر جمال دے کے ہاتھ کاٹ بیٹھی اس میں کون سے مکر ہے؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہاتھ کاٹے تھے نا، یہ ہاتھ کاٹنا مکر تھا۔ جیسے آج کل بھی ماشاءاللہ عاشق اپنی معشوقہ کو خون نکال کے خط لکھتے ہیں نا کہ میں تمہیں خون سے خط لکھ رہا ہوں، انہوں نے بھی انگلیاں کاٹی کہ یوسف اگر آپ نے نظر نہ کی نا ہم بالکل خودکشی کر لیں گے، دیکھو ہم نے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یہ مکر تھا۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام اس طرح بھی توجہ نہ کی، پرواہ ہی نہیں کی، کھڑے رہے کہ کاٹ ڈالو، دفاع ہو، ہمیں کیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں، یہ فرشتہ ہے۔ عورتوں کے بڑے مکر ہوتے ہیں نا۔ مجھے پرانی بات ہے ایک، اللہ رحمت کرے، یاد آ گئی اتفاق سے۔ حج کا زمانہ تھا، آپ جانتے ہیں حج میں بڑا ہی رش ہوتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، قدرت کی بات ہے کہ اس درس میں میرا تقریر جو تھی نا وہ عورتوں کے خلاف ہو گئی۔ موضوع آ گیا انسان ہے، بس جدھر اللہ نے چلایا چل پڑا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا جناب کہ اتنا رش تھا، مجھے یاد ہے کہ ایسے پیک ہو کے ہم دروازوں سے نکل رہے تھے۔ ایک لڑکی نے مجھے فون کیا اور نے کہا جناب آج آپ نے ہماری بڑی توہین کی ہے، بے عزتی کی ہے، میں نے بھی آپ سے بدلہ لیا ہے، آپ گھر جا رہے ہیں، اب مجھے شرم آ گیا کہ میں آپ کا گھر برباد نہ کروں، میں نے لپسٹک سے آپ کی پشت پہ قمیص پہ لکھ دیا ہے آئی لو یو۔ اب گھر نہ جانا، پہلے اس کو دھو ڈالو ورنہ تمہارا تو گھر خراب ہو گیا۔ بیوی جب دیکھے گی یہ کہاں سے سرخیاں لگا کے آ گیا۔ میں نے کہا بیبی تم نے بڑا اچھا کیا ہے، یہ تو میری برات کی دلیل ہے۔ اور میں نے کہا کیا کیسے؟ میں نے کہا یوسف کا دامن کے بارے میں کیا بات ہوئی تھی کہ اگر ان کا نہ قمیص ہو قد من دبر، اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے پھر یوسف پاک ہے، تم نے سرخی پیچھے سے لگائی ہے، میری پاکی کی علامت ہے، اگر ہمت تھی سامنے آ کے لگاتی چلو میں بھی کوئی فائدہ اٹھاتا۔ یہ تو میری بیوی دیکھے گی تو اور خوش ہوگی کہ میرا خاوند پاک ہے۔ بہت بڑی شرمندہ ہوئی کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ میں نے کہا میری بیٹی ہو، میں نے تمہیں معاف کیا لیکن ایسی گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ مکر تھا ہاتھ کاٹنا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، اللہ ان کے مکر کو جانتے ہیں۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا بات ہے؟ تو بادشاہ کی بیوی کھڑی تھی نا، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ، اور نے کہا عزیز مصر سچی بات یہ ہے کہ میں نے اس کو برگلایا تھا، میں نے دروازے بند کیے تھے، میں نے ڈورے ڈالے تھے، لیکن یوسف پاک تھا، وہ بچ گیا۔ تو یاد رکھیں یہ ساری بحث میں نے کیوں کی ہے، اللہ کرے کوئی لفظ تیرے دل میں بیٹھ جائے کہ قید، مکر، خداع یہ کوئی اچھے لفظ تو نہیں ہے، اور اللہ تو دھوکے سے بھی پاک، مکر سے بھی پاک، قید سے بھی پاک۔ یخادعون اللہ وہو خادعهم، جیسے یہاں ہے یمکرون ویمکر اللہ۔ یاد رکھو کہ اگر ایسے ہم نہیں کہیں گے نعوذ باللہ کہ اللہ مکار ہے یا مکر کرتا ہے، لیکن مکر کے مقابلے پہ مکر ہو جو ان کے مکر کو توڑ ڈالے تو یہ صفت شان ہے، صفت نقصان نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے استعمال ہوتا ہے یخادعون اللہ وہو اللہ دھوکہ نہیں دیتے، لیکن ان کے دھوکے کو مٹا ڈالنا جو ہے ان کے ساتھ بھی ایسے ہوگا کہ جا رہے ہوں گے اور روشنی بجھ جائے گی، وہ مومنوں سے کہیں گے ٹھہرو ٹھہرو نقتبس من نورکم، ہم کوئی روشنی سے قیل لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اب وہ الٹے کے ضرب بینہم، تو اب ان کے ساتھ بھی وہی کیا گیا جو وہ ہیلے اور بہانے کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ اس لیے ورنہ اس لفظ کا اطلاق اللہ پہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی توڑ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اکیلے استعمال نہیں ہوگا۔
اکیلے استعمال کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، واللہ اعلم۔